السلام علیکم۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم ایک اسپیشل ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے کہ سیما حیدر یہ پاکستان سے انڈیا کے اندر جاتی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جانے کے بعد یہ مسلمان سے ہندو مذہب میں کیوں کنورٹ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں۔ ایک لڑکی سیما حیدر جو اپنے 4 بچوں کے ساتھ پاکستان سے وہ انڈیا میں جاتی ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کنیکٹ تھی، اور یہ لڑکی جو ہے وہ آلریڈی میرڈ تھی، اس کے 4 بچے تھے۔ یہ پاکستان سے دبئی جاتی ہے اور دبئی سے یہ شو کرتی ہے پاکستان سے کہ میں کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے دبئی جا رہی ہوں، اور دبئی سے یہ جاتی ہے نیپال کے اندر، اور نیپال سے یہ انڈیا میں انٹر ہوتی ہے، کیونکہ نیپال اور انڈیا وہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں، آپس میں لینڈ کے تھرو جڑے ہوئے ہیں، اور اس کا گیٹ اپ جو ہے وہ بالکل انڈین کلچر کے مطابق تھا۔ اس نے جس وقت وہاں پہ انٹر ہوئی تو اپنے جو بچوں کے نام تھے اور اپنے نام تھے وہ بھی ہندو نام کی طرح وہاں پہ نوٹ کروائے جس وقت یہ وہاں سے انٹر ہوئی انڈیا کے اندر، کیونکہ اس نے پہلے ٹرائی کر چکی تھی پاکستان سے یہ انڈیا جانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے کوئی بھی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ویزا حاصل کرنے کے لیے کافی تک و دو کرنی پڑتی ہے۔ آلدو کہ پاکستان کی انڈیا کے اندر، انڈیا کی پاکستان کے اندر ہائی کمیشن ہے، ڈپلومیٹس ہیں، لیکن ان دونوں کے ریلیشن سٹرانگ نہیں ہیں، اور ویزا لینے کے لیے آپ کو ویریفیکیشن یہاں سے آئی ایس آئی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے لوکل پولیس اسٹیشن سے ویریفیکیشن ہوتی ہے، اور پھر انڈیا کے اندر جو ہوتا ہے اس کی انڈیا کی جو را ایجنسی ہے، ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی، ان کے لوکل پولیس اسٹیشن تک آپ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، اور یہ کافی لانگ پرپز ہوتا ہے۔ لانگ ڈیوریشن کے بعد آپ کا یہ ویزا اپروول ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی ابھی 2-3 دن پہلے انڈیا سے پاکستان کے اندر آتی ہے، اور وہ دیر کے اندر وہ مسلمان ہو جاتی ہے، اور ابھی اس نے نکاح کر لیا ہے پاکستان کے اندر۔ اب یہ لڑکی پاکستان سے انڈیا کے اندر جاتی ہے، تو انڈیا کے اندر جانے کے بعد اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں سچن کے ساتھ رہوں گی، اس لیے کہ یہاں کے جو کلچر ہے، جو مذہب ہے، وہ ہندو ہے، اور اس کے علاوہ جب یہ وکیل سے کنسلٹ کرتے ہیں، وکیل کے پاس جاتے ہیں، تو انڈیا کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے 1952 کا، 1952 کا، اس ایکٹ میں انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی 2019 میں۔ اس پہ پوری دنیا، یورپی یونین، یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو ریلیجیس فریڈم کا جو سیکشن ہے، اس نے بھی اس پہ جو اسپیشل نوٹ ہے، فیکٹ شیٹ ہے، وہ بھی اس پہ جاری کی تھی، جو انڈیا نے کوئی وائلیشن کی تھی، کہ انڈیا نے امینڈمنٹ کی تھی اس سٹیزن شپ ایکٹ میں کہ آپ کس طرح سے انڈیا کی سٹیزن شپ لے سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے 2019 میں امینڈمنٹ کی تھی، جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے، جس کو CAA کہا جاتا ہے، جو 2019 کو، دسمبر 2019 کو اپروو ہوا تھا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ انڈیا کے اندر سٹیزن شپ آپ لے سکتے ہیں، آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں آپ، کیونکہ اس وقت سے پہلے انڈیا کے اندر بے شمار لوگ آتے تھے جو بنگلہ دیش، برما، نیپال، اس کے علاوہ افغانستان اور پاکستان سے تھے، اور یہ لوگ وہاں پہ جا کے کچھ اسائلم کلیم کرتے تھے، اور کچھ وہاں پہ جا کے لیگلائز ہوتے تھے، اور پھر وہاں پہ سٹیزن شپ لیتے تھے۔ اس جو نیا ایکٹ ہے، اس کے تحت کوئی بھی شخص جو کسی بھی دوسری کنٹری سے آتا ہے، وہ پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، نیپال سے ہے، میانمار سے ہے، یا بھوٹان سے ہے، کیونکہ یہ تمام کنٹریز انڈیا کے قریب میں لگتی ہے، اور ان کی بارڈر انڈیا کے ساتھ شیئر ہوتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی تو میری ٹائم بارڈر شیئر ہوتی ہے، جو واٹر کے تھرو لگتی ہے، جبکہ میانمار کی منی پور کے ساتھ لگتی ہے بارڈر، اور اسی طرح برما، بھوٹان، یہ تمام بارڈر انڈیا کے ساتھ لینڈ لاکڈ ہیں۔ انڈیا نے یہ کہا کہ کوئی بھی شخص جو ان تمام کنٹری سے آتا ہے، کسی بھی کنٹری سے آتا ہے، وہ اگر ہندو ہے، وہ کرسچن ہے، وہ پرشین ہے، وہ سکھ ہے، کسی بھی مسلک سے ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جس مسلک سے ہے، جس مذہب سے ہے، اس کو انڈیا کی سٹیزن شپ دی جائے گی، وہ فاسٹ ٹریک پہ انڈیا کی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اسی لیے وہاں پہ ایک جانے کے لیے، کیونکہ مسلمان ہندو سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ فرسٹ آف آل کنورٹ ہوئی ہے ہندو مذہب کے اندر، پھر کلچر ہندو ہے، اس کے علاوہ اس کو وہاں پہ رہنے کے لیے، وہاں پہ سٹیزن شپ لینے کے لیے، اپنی اس فیملی کے ساتھ، تمام طرح کے ساتھ رہنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ سٹیزن شپ لینے کے لیے اس کو پاسپورٹ درکار ہے۔
اب اس پاسپورٹ کے لیے اس کو یہ پتا ہے کہ وہ کنورٹ ہوگی ہندو مذہب میں، تو تبھی وہ جو ہے وہ انڈیا کا جو یہ ہے اس کے سٹیزن شپ کے لیے وہ ایلیجیبل ہے. سو یہ ایک بہت بڑی گیم ہے، اس پہ پوری دنیا ہیومن رائٹس اور تمام جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں، ان تمام نے اس پہ اعتراض اٹھایا کہ انڈیا کے اندر یہ جو سٹیزن شپ ہے، یہ اب سٹیزن شپ جو ہے وہ ایک ریلیجیس ٹیسٹ ہے. انڈیا کی سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے آپ کو مذہب ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسا قانون پوری دنیا میں کسی بھی جگہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی مذہب کی وجہ سے آپ کسی ملک کی سٹیزن شپ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اب دنیا میں کسی بھی جگہ جائیں، آپ کسی بھی ملک میں سرٹن ٹائم تک آپ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے رول ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں، لیگلائز ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ سٹیزن دے سکتے ہیں. جبکہ انڈیا میں ایسا کچھ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کے اندر کوئی بھی ریلیجیس فریڈم نہیں ہے، کہ وہاں پہ مذہبی آزادی نہیں ہے. سو یہ ایک بہت بڑی ایک ایسا قانون ہے جو انڈیا کے اندر کیا گیا 2019 کے بعد، جس میں صرف ایک مسلمانوں کی ریسزم کی گئی، اور جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں ان پہ آلریڈی بہت زیادہ جو انڈیا کی طرف سے ایسے قانون لائے گئے جس سے ان کو ڈپریس کرنے کی کوشش کی، ان کی جو ہے جینوسائڈ کرنے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ جو نئے باہر سے آنے والے